فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، آپ گزشتہ کئی جمعوں سے ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں۔ ارکان اسلام میں نماز کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ گویا یہ 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلا توحید ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کسی بھی عمارت کا ہر ایک پلر اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اس کو گرا کر آپ عمارت کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ لیکن اس ستون کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ پلر ایسے نہیں کھڑا ہوتا کہ آپ مٹی گارا گھولیں، بیچ میں سریا لگا دیں اور پلر تیار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ لوازمات، پھر ایک ریشو ہے، کتنی مقدار میں سیمنٹ، کتنی مقدار میں بجری، کتنی مقدار میں پانی، کتنی مقدار میں ریتی۔ نماز بھی ایسے نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لو، طریقہ کوئی بھی ہو، امام کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کا بھی ایک ریشو رکھا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے صف بندی سے متعلق کچھ احکامات سنے۔ وقت کی کمی کے باعث بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ امام کو ہمیشہ سینٹر میں رکھو، وسط میں رکھو، درمیان میں رکھو۔ یعنی اگر ایک صف فرض کر لیجئے 20 فٹ کی صف ہے، تو امام کو اس طرح رکھو کہ 10 فٹ اس کے دائیں طرف ہو، 10 فٹ بائیں طرف ہو، وہ سینٹر میں۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے، جیسے سردیوں میں مسجد کے سارے گیٹ کھلے نہیں ہوتے، سردی کی وجہ سے گیٹ بند رکھے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ دروازہ کھلا رہتا ہے، لوگ اسی سے اندر آتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہیں سیدھا آگے چلے جائیں۔ فرض کر لیجئے یہ دائیں طرف آخری دروازہ کھلا ہے،
تو لوگ جو وضو کر کے آئیں گے بس اسی طرف آتے جائیں گے اور صف کو پورا کرتے جائیں گے، ادھر دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ کے فرمان کی غایت یہ ہے کہ امام کو وسط میں رکھو، یعنی مسجد میں داخل ہو کر دیکھو کہ ضرورت کس طرف ہے۔ آیا آپ کو دائیں طرف کھڑا ہونا ہے یا بائیں طرف کھڑا ہونا ہے؟ ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بس آؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ آپ آئیں اور دیکھیں کہ کس طرف لوگ کم ہیں، آپ اس طرف کھڑے ہوں جدھر لوگ کم ہیں، چاہے وہ دائیں سائڈ ہو چاہے وہ بائیں سائڈ ہو، لیکن پہلے آپ دیکھیں۔ اور اگر نئی صف بنانی ہے، پہلی صف پوری ہو گئی ہے، فل ہو گئی ہے پوری صف، نئی صف جب ہی بنائیں جب پہلی صف فل ہو گئی۔ پہلی صف کے ادھورا ہوتے ہوئے آپ دوسری صف نہیں بنا سکتے، اور دوسری صف بھی کیسے بنائیں گے؟ امام کے بالکل پیچھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس دروازے سے آئیں تو وہاں کھڑے ہو جائیں، اس دروازے سے آئیں تو یہاں کھڑے ہو جائیں۔ امام کو آپ نے مرکز میں رکھنا ہے، آپ اس کے پیچھے آپ دوسری صف بنائیں، جب وہ فل ہو جائے پھر تیسری بنائیں۔ اسی طرح بعض مساجد میں بعض جگہوں پر جنازے کے معاملے میں بھی یہ قید لگائی جاتی ہے کہ بھائی صفیں گن لو، بھائی طاق بنانا، طاق۔ پھر مثال کے طور پر اگر صفیں 4 بنی ہوئی ہیں، لوگ اور بھی نہیں ہیں، 4 صفیں ہیں پوری، تو وہ کیا کریں گے؟ چوتھی صف کو آدھا کر کے ایک 5ویں صف بنائیں گے۔ یہ تو شرعاً ویسے ممنوع ہے کہ آپ 5ویں صف بنا نہیں سکتے جب تک چوتھی پوری نہ ہو۔ پھر یہ قید کس نے لگائی ہے کہ صفوں کی گنتی جو ہے وہ طاق ہو؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی کی وفات کی خبر آئی، وہ حبشہ میں تھے، وہ مسلمان تھے، اکیلے مسلمان تھے۔ حبشہ عیسائی اسٹیٹ تھا، اور وہ عیسائیوں کے ملک میں اکیلے مسلمان، لیکن عیسائیوں میں ان کا اسلام چھپا تھا، رسول اللہ کو علم تھا۔ حضرت نجاشی نے وہاں سے کچھ وفد بھی بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے ایمان قبول کیا اور نجاشی کے ایمان کی گواہی بھی دی۔ ظاہر بات ہے جب حبشہ میں فوت ہوئے تو عیسائی تو یہی سمجھے کہ ہمارا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوگا جو عیسائی اپنی میت کے ساتھ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی مدینے میں، تو جس دن اطلاع ملی اسی دن یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، فلاں جگہ کوئی شہید ہوا ہے، پھر اشتہار چھپے گا، اس کا نام آئے گا، پھر جمعے والے دن جنازہ ہوگا غیبانہ، جمعے کے بعد، اور فلاں صاحب آ کے جنازہ پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول کو جس دن اطلاع ملی مدینے میں، اسی دن آپ نے صحابہ سے کہا تمہارا بھائی حبشہ میں فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھو۔ اسی دن بغیر کسی اشتہار کے، بغیر جمعے کا انتظار کیے، بغیر کہیں باہر سے خطیب بلائے، وہیں آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں فصفنا صفین، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس جنازے میں 2 صفیں بنائیں، جنازے میں 2 صفیں بنائیں، اور یہ 2 کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ گنتی میں نہیں آتی، اتنا بڑا مجمع تھا جی آپ کو پتہ نہیں چلا طاق ہیں یا جفت ہیں، 2 صفیں آپ کے پیچھے، آپ کو بھی پتہ ہے 2 صفیں ہیں۔ آپ نے نہیں کہا کہ دوسری صف کو آدھا کرو اور تیسری بنا، 2 صفوں میں آپ نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو یہ کوئی قید نہیں ہے کہ صفیں طاق عدد ہونی چاہیے جنازے کے اندر بھی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقتدی اور امام ان دونوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ فرائض رکھے ہیں۔ مقتدی کا حق یہ ہے کہ امام ان کا خیال رکھے، امام ان کا خیال رکھے۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے پیچھے مقتدی، کوئی بوڑھا ہے، اور اتنی لمبی لمبی وہ فرض نمازیں پڑھائے کہ 20 25 منٹ تک 4 رکعت والی نماز وہ پڑھا رہا ہے، یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے۔ بس جو اچھے طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، ہاں نفلی نماز میں جتنا چاہے لمبا کرے، نفل میں لوگوں کو اختیار ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، لیکن فرض میں تو ہر بندہ مجبور ہے، اس نے فرض پڑھنا ہے۔ ایک بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں فلاں شخص امام ہے اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، میں نماز گھر میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اتنی لمبی قرات کرتا ہے، ہم نے کام کاج کو جانا ہوتا ہے اور وہ اتنی لمبی قرات کرتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے امام کو بلوایا، بات کی تصدیق کی، اس نے اعتراف کیا، تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کو نماز سے، مسجد سے متنفر کرتا ہے، لوگوں کو متنفر کرتا ہے کہ لوگ یہاں نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ رسول اکرم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھاتے اور پیچھے عورتیں بھی ہوتی تھیں، عورتیں نماز پڑھتی تھی، سب سے آخر میں عورتیں ہوتی۔ اب جب خواتین مسجد میں آتی ہیں تو ظاہر بات ہے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد ہے، گھر ہے، دکان ہے، کیا معاملہ ہے۔ ان کو تو جب رونا ہے روئیں گے، جب کھیلنا ہے کھیلیں گے۔ مسجد میں جب نماز کی حالت میں بچوں کے رونے کی آواز آتی، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کرتے، تلاوت شارٹ کرتے، رکوع تھوڑا مختصر کر دیتے، سجدے مختصر کرتے۔ ایسا اس لیے کرتے تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بچے جب روتے ہیں تو ماں باپ کا دل تو دکھتا ہے نا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اور بچے جب مسکراتے ہیں تو ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ اور تعلق کچھ اس طرح کا بنایا، تو آپ ان کی والدہ کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کرتے، لیکن عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ کل سے بچے مسجد میں نہیں لانا، کل سے بچے مسجد میں نہیں لانا، عورتوں سے نہیں کہا، اپنی نماز مختصر کر دی۔ اسی طرح بہت ساری مساجد میں لوگوں نے نوٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں بچوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ جب بچوں کو آپ مسجد میں نہیں آنے دیتے تو بڑے ہو کر مسجد میں کبھی بھی نہیں آتے، کبھی بھی نہیں آتے۔ یہی تو عمر ہے ان کو یہ راستہ دکھانے کی، اس جگہ سے مانوس کرنے کی۔ اور بچے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، جب وہ یہاں آتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، لوگوں کو ایک ہی آواز پہ اٹھتا، ایک ہی آواز پہ جھکتا، ایک ہی آواز پہ سجدے کرتا دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے بچپن سے، بچپن سے انہیں تربیت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں
تو پھر فرمایا غفلت برتے تو پھر ان کو مار کے پڑھا. لیکن اگر بچپن میں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بچہ جوان ہو گیا، اب اگر باپ ہاتھ اٹھائے گا تو باپ کی کلائی پکڑ لے گا. اب بچہ اتنا تکڑا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر مولویوں کے پاس، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، بچہ بڑا نافرمان ہے، وظیفے کچھ نہیں کرتے. جو عمر تھی ان کو کچھ سمجھانے کی، آپ نے کچھ نہیں کی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابھی گھٹنے کے بل چلتے ہیں، صدقے کی کھجوریں آپ بانٹ رہے ہیں، وہ گھٹنے کے بل چل رہے ہیں، اور ڈھیری کے پاس آئے اور کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی اور چبانا شروع کر دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ کھجور کھا رہا ہے، آپ نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی، جو کچھ منہ میں تھا انگلی سے باہر نکالا، اور باقی جو کوئی مواد اندر تھا اسے کہا کخ کخ، تھو کر نکال اس کو. انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے. چھوٹے بچے، اور آپ اپنی بیٹی حضرت زینب، ان کی بیٹی کو یعنی اپنی نواسی کو مسجد میں اٹھا کے لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، بچی گود میں، اللہ اکبر کر کے آپ نے قیام کیا، بچی گود میں ہے. جب آپ رکوع کے لیے جاتے ہیں بچی کو فرش پر بٹھا دیتے ہیں مصلی کے پاس، اور جب رکوع سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ بچی کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں، آپ بچی کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں، اور آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا. آپ سجدے میں جاتے ہیں، حضرت حسن حسین آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ نانا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک یہ اتر نہیں جاتے تھے کہ اگر میں پہلے اٹھوں گا تو یہ گر جائیں گے، یہ گر جائیں گے، بچوں کو چوٹ لگے گی. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ بچے بڑا تنگ کرتے ہیں، کل میں ان کو مسجد میں نہیں لاؤں گا. آپ بچوں کو لائیں، ہاں انہیں سمجھا بجھا کے لائیں، انہیں کوئی لالچ دیں. دیکھیں بیٹا، اگر آپ مسجد میں جائیں گے اور اگر بالکل کوئی شرارت نہیں کریں گے، بھاگا دوڑی نہیں کریں گے، تو میں نماز کے بعد آپ کو ٹافی دلاؤں گا، میں آپ کو نماز کے بعد بسکٹ دلاؤں گا. آپ لالچ دیں گے. بچوں کی اس طرح تربیت کریں، وہ بالکل چپ رہے گا، وہ بالکل چپ رہے گا. اس کو پتا ہے کہ اگر نہیں چپ رہوں گا تو ابا مجھے کوئی چیز دے گا ہی نہیں، تو وہ چیز کے لالچ میں وہ سب کچھ کرے گا. ابھی وہ چیز کے لالچ میں کرے گا، پھر اس کو یہ عادت پڑ جائے گی، اور پھر سمجھدار ہو جائے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ کیسا ہے، اور اللہ کی دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے ہمیں کس طرح کھڑے ہونا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کس کو بنانا چاہیے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کو سخت ناپسند فرمایا. ایک وہ شخص جو بد عقیدہ، عقیدہ اس کا درست نہ، مشرک ہے، بدعتی ہے، اور بھی بہت ساری عقیدے میں، نظریات میں اس کے خرابی ہے. ہاں اگر مقتدی کوئی بد عقیدہ پیچھے کھڑا ہے، اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ بالکل یوں سمجھیے، آپ کے منظور کالونی سے ایک بس چلے اور ساری سواریاں اس میں نابینا بیٹھی ہوں، اور ایک ڈرائیور صرف آنکھوں والا ہو. وہ بس حیدرآباد جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ حیدرآباد آپ کو لے جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بھلے ساری سواریاں پیچھے نابینا. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ منظور کالونی سے بس حیدرآباد جا رہی، کرایہ بھی کوئی نہیں، فری جا رہی، اور سواریاں ساری آنکھوں والی ہیں، صرف ڈرائیور اندھا ہے، صرف ڈرائیور اندھا ہے، مجھے بتائیے کون ہے آپ میں سے جو اس بس میں بیٹھے گا، بھلے وہ فری کی ہو،
کوئی نہیں بیٹھے گا۔ یہی معاملہ امام کا ہے، امام ڈرائیور ہے، بد عقیدہ امام کا مطلب وہ اندھا ہے، وہ کہیں بھی ٹھوکے گا، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، چونکہ نماز کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے حبیب صرف نماز نہیں، اگر تو نے شرک کیا نا تیری ساری زندگی کے عمل برباد کر دوں گا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، حالانکہ نبی سے کوئی اللہ کو نعوذ باللہ خدشہ تھا کہ یہ شرک کریں گے، لیکن شرک کی مذمت دنیا پر واضح کرنے کے لیے نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے حبیب اگر تو نے شرک کیا تیری ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک عمل کو برباد کر دیتا۔ دوسرا، اس شخص کو کبھی بھی امام نہیں بنانا چاہیے جس شخص کو نمازی ناپسند کرتے ہو، امام ہو اور نمازی اسے پسند نہ کرتے، بلکہ ایسے شخص کو خود امامت سے ہٹ جانا چاہیے جس کو نمازی ناپسند کرتے، اس شخص کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے جو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہو۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہو۔ پھر آپ نے امامت کی کچھ شرائط رکھی ہے، یہ ان لوگوں کی شرائط ہے جن کو آپ مستقل طور پر امام رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید جسے سب سے زیادہ یاد ہو، سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، قرآن حافظ ہو، قاری ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، اگر پوری مسجد حافظوں کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو سنت کا عالم ہے، یعنی قرآن کے مطالب، معانی، احادیث، مسائل اس کو معلوم، اس کو یہ بھی پتا ہو کوئی کیسی غلطی پر مجھے سجدہ صاحب کرنا ہے، کیسی بھول پر مجھے کیا کرنا ہے، یہ سب اسے مسئلے معلوم۔ اگر اس میں بھی سارے برابر ہوں تو آپ نے فرمایا جس نے ہجرت کی۔ پھر اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو آپ نے فرمایا جو ان میں عمر میں بڑا، جو ان میں عمر میں بڑا اس بندے کو امام بنا۔ تو یہ امامت کی تقاضے ہیں، اور امام کو چاہیے کہ وہ نمازیوں کا خیال رکھ کے چلے، اور امام کے پیچھے ایسے بندے کو کھڑا ہونا چاہیے جو اگر امام کو کوئی حدث لاحق ہو تو امام اس کو آگے کر سکے اور خود مصلی چھوڑ سکے۔ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے کھڑے تھے، ان کو کھینچ کے آگے مصلی پہ کھڑا کیا اور خود گر گئے، چونکہ ان کو ابو لولو فیروز نے جو ہے خنجر مارا تھا، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس نماز کو سنبھالا، جماعت بدستور جاری رہی۔ تو امام کے پیچھے ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا احناف کی مساجد میں دو مصلی بچھے ہوتے ہیں، بعض میں نے اپنے ہاں بھی دیکھا ہے لیکن احناف میں خاص طور پر ایک مصلی امام کے لیے ہوتا ہے، ایک اس کے پیچھے نائب امام کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مؤذن ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، وہ اس لیے روکا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اور نہ کھڑا ہو، نائب امام ہی کھڑا ہو، تاکہ امام، اور یہ اچھا طریقہ ہے، چاہے امامت کے دوران اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ نماز چھوڑ کر مصلی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے والا آدمی اس قابل ہو کہ وہ آگے آ کے نماز پڑھے، وہ آگے آ کے نماز پڑھے۔ اب بعض دفعہ ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، قل ہو اللہ کے سوا کچھ بھی یاد نہیں ہے، چلو ظہر عصر میں تو معاملہ چل جائے گا چپ کر کے، لیکن اگر جمعہ ہے، اگر مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس میں معاملہ کیسے چلے گا، اس میں معاملہ کیسے ہوگا؟ اب اس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، چھوٹی سی سورہ اخلاص، بس۔ اب حالانکہ دونوں رکعتوں میں بھی وہ پڑھے تو نماز ہو جاتی، کوئی ایسی بات نہیں، نماز ہو جائے گی اگر دونوں رکعتوں، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے سورہ اخلاص آتی ہے، پہلی رکعت میں میں نے وہ پڑھ لی، اب دوسری رکعت میں کیا کروں، دوسری رکعت میں کیا کروں؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ جمعہ میں آنے کا یہی ایک مقصد ہے، یہ ایک ہفتہ واری، یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتہ واری
تعلیم بالغاں کا ایک نصاب ہے جو آپ کو ہر جمعے پڑھایا جاتا ہے. اس کو سیکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، پھر اس پہ عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی ذمہ داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض ایسے بھی ہیں بلکہ ایک پورا مسلک ہے، معذور کو امام نہیں بناتے، خاص کر فرض نماز میں. نابینے کو امام نہیں بناتے، خاص کر فرض نماز میں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے بالکل معذور تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینے سے باہر سفر پر جاتے تو آپ عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنی جگہ نائب امام بنا کے جاتے، حالانکہ وہ نابینا ہے. آنکھوں والے صحابی موجود ہیں لیکن آپ نے اسے امام بنایا. دنیا کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ نائب امام کے طور پر اگر نابینا بھی اس قابل ہے، اب چونکہ وہ نابینا ہے قرآن بھی زیادہ اسے یاد ہے، چونکہ نابینا لوگ جو بھی چیز کریں گے تو ظاہر بات ہے اسے یاد رکھیں گے تو ان کے پاس ہے، نہ وہ لکھ سکتے ہیں، نہ وہ ڈائری بنا سکتے ہیں، نہ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو ان کا سارا کچھ زور جو ہے وہ دماغ پر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک صفت ان سے کوئی چھینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ان کو دوسری چیز وافر مقدار میں دے دیتا ہے. بہت سارے حافظوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نابینا ہوتے ہیں یاداشت اور قوت، بعض ایسے ہوتے ہیں اگر ادھر ہفتہ بھر اس مسجد میں آپ رکھیں گے بالکل نابینا ہوں تو ان کو یہ کہیں بھی آپ بٹھا دیں گے ان کو پتہ ہوگا یہاں محراب کس سائڈ پر ہے، وضو خانہ کس سائڈ پر ہے. ان کو لڑکے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہاتھ پکڑ کے لے جا، خود ہی چلے جاتے. یعنی ان کے دماغ میں وہ نقشہ ایسا بیٹھ جاتا ہے وہ اسی کے مطابق وہ کرتے رہتے ہیں. نابینا کو آپ نے اپنے پیچھے نائب امام بنایا مدینے کے اندر کہ میرے پیچھے نماز پڑھائے. پھر امام کی جو مقتدی کو اقتداء کرنی ہوتی ہے وہ اس میں اقتداء نہیں ہوتی کہ امام اگر فرض کر لیجئے کہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے کوئی حنفی آ گیا تو وہ یہ سمجھے کہ امام کی اقتداء میں مجھے بھی سینے پہ باندھنے پڑیں گے یا پھر میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں. نہیں، اقتداء اس چیز میں نہیں ہوتی. امام سجدے میں جا کے اگر کوئی تسبیح 3 دفعہ پڑھتا ہے سجدے کی اور آپ نے 5 دفعہ پڑھ لی، آپ امام سے آگے نکل گئے، کوئی حرج نہیں. جو اقتداء ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ امام سے پہلے آپ نے نماز میں داخل نہیں ہونا، امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا، امام سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. اس کا نام ہے اقتداء. اس کا نام اقتداء نہیں کہ جو سورت امام نماز میں پڑھ رہا ہے پہلے مقتدیوں کو بتائے آج میں ظہر میں سورہ قاریہ سورہ عادیات پڑھوں گا لہذا تم بھی یہی پڑھنا. نہیں، اس میں اقتداء کی ضرورت نہیں، صرف امام کے پیچھے رہنا ہے. اور آپ نے کوئی دعا پہلے پڑھ لی، جیسے صحابہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تو کچھ دیر خاموش رہتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر چپ رہتے ہیں، اس چپ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ میں پڑھتا ہوں اس چپ کے دوران. اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ اللہم باعد بینی بھی جلدی سے پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو. اب قرآن نہیں پڑھا جا، آپ کیوں چپ ہے؟ آپ فاتحہ پڑھ لیں اپنی، اور پھر جب امام شروع کرے اب آپ سنتے رہیں. دوسری آپ کی یہ بھی ایک عادت تھی، امام کو چاہیے کہ کم از کم ویسے تو ہر آیت میں ورنہ سورہ فاتحہ کی تقریباً ہر آیت میں وہ رکے، اور اتنا رکے کہ جو لفظ اس نے پڑھا ہے مثلا الحمدللہ رب العالمین اس نے پڑھا ہے تو مقتدی اس جملے کو اس وقفے میں دوہرا لے. پھر وہ پڑھے الرحمن الرحیم تو مقتدی پھر اس وقفے میں الرحمن الرحیم کو دوہرا لے.
تو یہ پوری سورت وقفے میں پڑھے. اور اگر امام نان سٹاپ ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں, رکتے ہی نہیں ہیں, اور بلکہ بعض کے ہاں تو جتنا لمبا سانس ہو, جتنی آیاتیں زیادہ ایک سانس میں پڑھی جا سکتی ہیں وہ بڑا اونچا کاری سمجھا جاتا ہے. اگر اس طرح نان سٹاپ ہے تو پھر ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ فرض ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز قرات کے اندر یہ روایت لائے ہیں کہ جس رکعت میں فاتحہ نہیں وہ رکعت ہی نہیں, وہ رکعت ہی نہیں. تیسری بات یہ کہ صف میں کبھی بھی بھاگ کرنا. لوگ کیا کرتے ہیں, مثلا امام کوئی سورت پڑھ رہا ہے اور ان کو مقتدیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے, اس سورت کی آخری آیت, اب یہ رکوع میں چلا جائے گا. اب وہاں سے وضو کیا اور ان کو پتا اب یہ رکوع میں جائے گا, تو وہیں سے بھاگیں گے, صرف اس لیے بھاگیں کہ مجھے بعد میں رکعت نہ پڑھنی پڑے, میری رکعت بچ جائے. اللہ کے بندے, اب 10-12 منٹ کے لیے تو مسجد میں آیا ہے, اگر رکعت تمہیں بعد میں پڑھنی بھی پڑے گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے لیے 1 منٹ زیادہ چلا جائے گا. آپ نے بھاگنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کی دربار میں وقار وقار طریقے سے آؤ, متانت, سنجیدگی, اس طرح آؤ. یہ نہیں کہ بچوں کی طرح بھاگتے ہوئے اس صفوں کے اندر آؤ. ایک صحابی آئے, آپ رکوع میں تھے. چونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے دیکھتا ہوں, سر گھمائے بغیر. جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں, سر گھمائے بغیر دیکھتا ہوں. آپ رکوع میں تھے. ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے, اور وہیں مسجد سے جیسے داخل ہوئے, آپ تو اندر حال میں کھڑے ہیں, وہ صحن کے دروازے سے جیسے داخل ہوا, نظر پڑی کہ اللہ کے رسول رکوع میں ہیں, تو وہیں اللہ اکبر کر کے گیٹ میں ہی وہیں رکوع کیا, اور رکوع میں چلتے 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 صف میں آ گئے. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا زادک اللہ حرصا لم تعد, اللہ تیری حرص کو بڑھائے, یعنی یہ جو نیکی پانے کا جو تیرا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے. آئندہ ایسا نہیں کرنا, آئندہ ایسا نہیں کرنا. کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے, حالانکہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس نے پھر رکعت نہیں پڑھی, یہ بھی نہیں ہے پڑھی, یہ بھی نہیں ہے نہیں پڑھی. تو آپ نے اگر پڑھی بھی یا نہیں بھی پڑھی تو آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا. بھاگ کے آیا, آئندہ ایسا نہیں کرنا. رکوع گیٹ میں کیا, آئندہ ایسا نہیں کرنا. رکوع کی رکعت مان لی, آئندہ ایسا نہیں کرنا. اس وقت اس کی ہو گئی لیکن اب نہیں ہوگی, اب کسی کی بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے. انشاءاللہ جب قرات کا مسئلہ آئے گا تو قرات کے مسئلے میں بتائیں گے کہ انشاءاللہ کہ رکوع کی رکعت کو وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ لوگ کس طرح اپنی 4 رکعت والی نماز کو 3 رکعت میں فارغ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. چونکہ جو رکعت انہوں نے رکوع میں مل کر پائی ہے وہ رکعت ہے ہی نہیں, وہ شمار ہی نہیں. وہ ظہر پڑھی انہوں نے, عصر پڑھی, گویا 3 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دی, اور ظہر عصر تو 3 رکعت والی کوئی نماز نہیں, تو فرض ہی 4 رکعت ہے. تو 3 رکعت والی تو نماز ہی نہیں ہے, وہ نماز میں وہ رکعت خراب کر رہے. یاد رکھ لو قیام کی حالت میں فاتحہ اور قیام یہ دونوں باتیں فرض ہیں, دونوں چیزیں فرض ہیں, قیام بھی اور فاتحہ بھی. اور آپ کے 2 فرض رہے ہیں ایک ہی رکعت کے اندر. قیام بھی آپ سے چھوٹ گیا, فاتحہ فرض تھی وہ بھی چھوٹ گئی آپ سے, تو رکعت کہاں سے ہوگی؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نماز میں فاتحہ نہ ہو, ترمذی کی روایت ہے, 3 دفعہ آپ نے فرمایا فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام, وہ نماز ایسی ہے جیسے اونٹنی کا کچا بچہ وقت سے پہلے گر گیا ہو, اس کی نماز وہ کچے بچے کی مانند ہے جس کا حمل ضائع ہو گیا ہو اونٹنی کا, اور بچے کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی, کچا بچہ غیر تمام, وہ نماز مکمل ہی نہیں ہے, ناقص ہے. تو آپ جب وقت نکال کے آتے ہیں تو مکمل نماز پڑھیں, ناقص نماز نہ پڑھیں, مکمل نماز پڑھیں جس کا آپ کو فائدہ ہو. جو امید آپ رکھ کر آتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے، وہ امید آپ کی اللہ کرے پوری ہو۔ آپ وہ امید تبھی پوری ہو سکتی ہے جب آپ کا عقیدہ بھی درست ہو اور نماز سنت کے مطابق۔ یہ اولین شرط ہے قبولیت کے لیے، نماز سنت کے مطابق۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، اگر آپ کی نماز میں وہ طریقہ نہیں ہے، بے شک لوگوں نے حنفی طریقہ، مالکی طریقہ، شافی طریقہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جا کے اردو بازار میں آپ کسی بھی دینی کتب خانے سے آپ پوچھیں مجھے حنفی نماز چاہیے، وہ آپ کو دے گا، باقاعدہ اوپر لکھا ہوا ہوگا حنفی نماز۔ ارے نماز کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے، حنفی نماز۔ اب کوئی پوچھے یہ حنفی نماز کس نے بنائی ہے، کس نے بنائی؟ اور یقین مانیے آپ کو اہل حدیث نماز کے نام سے کوئی کتاب نہیں ملے گی، کوئی کتاب مارکیٹ میں نہیں ملے گی جس کا نام ہو اہل حدیث نماز، لیکن یہ کتاب ملے گی حنفی نماز۔ یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہی ظلم ہے۔ اہل حدیثوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن نبوی نماز، محمدی نماز، صلاۃ النبی، اللہ کے رسول کی نماز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس لیے کہ ہم پر جو لازم ہے وہ آپ کا طریقہ لازم ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ آمیزش مت کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کو آپس میں خلط ملط مت کرو اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے نجات اللہ کے رسول کے عمل میں، اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے، پھر بھی تم اس کو چھپاتے ہو۔ اپنی برادری کی بات کو اونچا رکھتے ہو، مفتی کی بات کو اونچا رکھتے ہو، مسلک کی بات کو اونچا رکھتے ہو، نبی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز کو بھی قائم کرو، زکوٰۃ کو بھی ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان لوگوں کے گھروں میں عورتوں کا مجھے ڈر نہ ہوتا، بچوں کا ڈر نہ ہوتا، بوڑھوں کا ڈر نہ ہوتا، بیماروں کا ڈر نہ ہوتا، کہ ان کے گھروں میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو میں نماز کے ٹائم پہ اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کرتا اور میں جا کر کے ان کے گھروں کو ان کے وجود سمیت آگ لگا دیتا۔ اگر یہ نہیں آتے مسجد میں، اب اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا یہ حق بتایا ہے۔ مردوں پر مسجد کی حاضری فرض، عورتوں پر مستحب ہے، آتی ہیں اچھی بات، فرض نہیں ہے، لیکن اگر آتی ہیں تو آپ نے وہ بھی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اگرچہ عورت کا گھر مسجد سے اس کے لیے بہتر ہے، پھر بھی اگر عورت تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو لا تمنعوا نساءکم، اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو، اسے آنے دو، اسے نہ روکو۔ اور اب تو آپ کے ہاں ماشاءاللہ حال بھی الگ ہوتے ہیں، پورا پردے کا پورا انتظام ہوتا ہے، ان کے وضو خانے الگ ہیں، ہر چیز ان کی الگ ہوتی ہے، مردوں سے کوئی میل ملاپ نہیں ہوتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سہولت بھی نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ سہولت نہیں تھی، مرد آگے ہوتے، پیچھے بچے ہوتے، پھر آخر میں عورتیں ہوتی، ایک ہی حال کے اندر سلام کے بعد مرد بیٹھے رہتے، عورتیں جو ہے وہ اٹھ کر چلی جاتی، پھر بچے اٹھ کر چلے جاتے، پھر مرد اٹھتے۔ تو اب تو الحمدللہ اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں، وسائل اتنے دے دیے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ جیبیں ڈھیلی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے تو وسائل میں کمی نہیں چھوڑی۔ اب کتنا عرصہ ہو گیا، مجھے بھی یقین مانیے شرم آتی ہے، بار بار ہر جمعے یہ اپیل کرتے ہیں، صرف 2 ہال بنانے پڑے اوپر عورتوں کے لیے، 2 ہال، وہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں چندہ کرتے ہوئے، اور اگر ابھی میں کھڑے ہو کر کوئی پرچی میرے پاس آئے میں اعلان کروں
کہ 3 دکانیں چھوڑ کر چوتھی ایک دکان بک رہی ہے اور 6.5 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، اور جس نے بھی خریدنی ہو مجھ سے رابطہ کرے. یقین مانیے جمعے کے بعد یہاں رش لگ جائے گا. اللہ کے بندو، آپ کے علاقے کی، آپ کے محلے کی مسجد ہے. ظاہر بات ہے اب ہم اسلام آباد تو جا کر اس کی اپیل نہیں کریں گے نا. آپ کے محلے اور آپ کے علاقے کی ہے تو ہم تو کراچی میں بھی، پورے کراچی میں کہیں نہیں جاتے. آپ کوئی زحمت دیتے ہیں اور اجر بھی انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں آئے گا. آپ ہی کے کھاتے میں یہ سارا اجر آئے گا. جب بھی آپ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا گھر جنت میں تعمیر کرتا ہے. یہ حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے جو شخص دنیا میں اللہ کے گھر کو بناتا ہے. اور یہ سودا میں سمجھتا ہوں مہنگا نہیں ہے. آپ ضرور کوشش کیجئے، ضرور دل کھول کر اس میں حصہ ڈالیے تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا یہ کام جو ہے مکمل ہو جائے. اور پھر آپ کے سامنے ہے، یہ بھی نہیں کہ میں کوئی پنجاب سے آ کے میں کہہ رہا ہوں میرا مدرسہ ہے وہاں پنجاب میں پلر کھڑے ہو گئے، چھت ڈلنی ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے پلر کھڑے بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے، مدرسہ ہے بھی کہ نہیں ہے، بچے بھی وہاں ہیں. یہ تو سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. اب جب چاہیں انتظامیہ سے پوچھیں جی سیمنٹ کتنا آیا، سریا کتنا آیا، بجری کتنی آئی، کہاں لگی. آپ کو سارا کچھ چیز اندراج میں ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کو سارا کچھ ملے گا. لیبر کتنی لگی ہے، مزدور مستری پہ کیا لگا ہے، باقی اخراجات کیا ہیں، اور قرض کتنا چڑھا ہوا ہے، سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا. یہ تو آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے کی بات ہے اور آپ کو اعتماد کے ساتھ یہ تعاون کرنا چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انہ تعالی جواد کریم کریم مالک الرؤوف.